1959 میں کیوبا کے فلجینسیو باتیستا کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایران کے رضا شاہ پہلوی نے اس سے سبق حاصل نہ کیا۔ باتیستا امریکہ کا پرانا دوست اور کیوبا کا آمر تھا۔ فیڈل کاسٹرو کی انقلابی تحریک کے سامنے کمزور ہوا تو امریکہ نے اس کی مدد نہ کی۔ وہ اسپین میں جلا وطن ہوا اور وہیں مر گیا۔ وہ کہتا تھا کہ امریکہ نے مجھے استعمال کیا اور پھر کاسٹرو کے سامنے میرے ہاتھ باندھ کر پھینک دیا۔ 70 کی دہائی تک ایران کا شہنشاہ محمد رضا شاہ پہلوی امریکہ کا پولیس مین آف دا گلف تھا۔ اس نے MI6 اور CIA کی مدد سے اور اس کی خواہش سے آپریشن آزاکس کے ذریعے خوددار وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق کی حکومت ختم کرائی، کیونکہ اس نے تیل کے ذخائر کو قومی ملکیت میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ سے اربوں ڈالرز کے ہتھیار خریدے، عالمی محاذ پر امریکی مفادات کی تائید کی اور اپنے ملک میں جبراً مغربی کلچر نافذ کیا۔ پرشین شہنشاہیت کا 2500 سالہ جشن منایا، دنیا کے درجنوں حکمران بلائے، تاریخ کی سب سے بڑی شاہی دعوت کی، کروڑوں ڈالر اڑا دیے، گھر گھر میں جاسوس پیدا کیے، مخالفین کو بے دردی سے قتل کرایا اور لوگ معاشی تنگی جھیلتے رہے۔ لیکن 1979 کا انقلاب آیا تو یہی امریکہ جس کی خاطر اس نے سب کچھ کیا، اسے پناہ تک نہ دے سکا۔ وہ کبھی مراکش، کبھی پاناما، کبھی میکسیکو، کبھی مصر میں در بدر پھرتا رہا اور آخر کار کینسر کے مرض میں مصر میں مر گیا۔ اس کے داماد اور ایران کے شاہی دور کے وزیر خارجہ ارد شیر زاہدی کے مطابق شاہ نے کیسنجر سے کہا، میں نے ساری زندگی امریکہ کی خدمت کی، لیکن آج وہ مجھے اپنے ہسپتال میں جگہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ شاہ نے اعتراف کیا کہ میں نے دیر سے سوچا کہ دوست اور دشمن کون ہیں۔ میرا انجام دوسروں کے لیے عبرت ہوگا کہ امریکہ پر بھروسہ نہ کریں۔ 1989 میں پاناما کے مانول نوریگا نے امریکی عدالت میں اپنے سرپرست کا شکوہ کیا، لیکن اس نے رضا شاہ کے حشر سے عبرت حاصل نہ کی۔ وہ برسوں تک CIA کا قریبی ساتھی رہا، امریکہ کو معلومات دیتا رہا، لیکن جب آزاد روش اپنائی تو امریکی فوج نے پاناما پر حملہ کیا، اسے گرفتار کیا اور اپنے ملک میں قید کر لیا۔ نوریگا نے امریکی عدالت میں یہ بیان دیا کہ یہی امریکہ ہے جو اپنے سب سے زیادہ وفادار فوجی کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ 1997 میں کانگو کا موبرک CCC کو بھی دہائیوں تک کمیونزم کے خلاف امریکہ کا اسٹرانگ مین رہا، لیکن جب اس کا اقتدار ختم ہوا تو امریکہ نے اس کی خیریت تک دریافت نہ کی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے شکوہ کرتا تھا، امریکہ نے میری دہائیوں کی خدمات کے باوجود ایک دن بھی مجھے بچانے کی کوشش نہ کی۔ انقلاب ایران کے بعد صدام حسین 1980 کی دہائی میں ایران کے خلاف امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا۔ مغرب نے اسے ہتھیار دیے، 10 سال تک ایران سے جنگ کرائی، لاکھوں لوگ مروائے، لیکن 1990 میں اس نے جب کویت پر حملہ کیا تو وہی امریکہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ 2003 میں جب امریکی فوج بغداد میں داخل ہوئی تو صدام کے مجسمے گرائے گئے، وہ سرنگ سے پکڑا گیا اور پھانسی کے پھندے پر یادگار تقریر کر کے دنیا سے رخصت ہوا۔ اس نے عدالت میں کہا، یہ تاریخ کا ظلم ہے کہ جس دوست نے مجھے آگے بڑھایا وہی آج میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ پاکستان میں ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار تک پہنچانے والا جنرل ضیاء الحق، جس نے اپنے ملک کی بنیادوں میں شدت پسندی اور نفرت کا بارود بھرا، وہ کم بخت تھا جسے امریکہ سے بے وفائی کا شکوہ کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ پہلے اسے طاقتور بنایا اور پھر اسی سے 1988 میں جان چھڑائی۔ وہ سب سے زیادہ نشان عبرت بنا، لیکن سبق کون حاصل کرے؟ 2011 میں عرب بہار نے امریکہ کے 3 پرانے اتحادیوں کو نشانہ بنایا۔ تیونس کا زین العابدین بن علی، جسے مغرب نے اپنا ریفارم دوست کہا، لیکن جب عوام سڑکوں پر نکلی تو فرانس اور امریکہ نے
خبر تک نہ لی وہ سعودی عرب فرار ہوا اور شکوہ کرتا رہا کہ فرانس اور امریکہ نے مجھے سب سے زیادہ استعمال کیا، لیکن آخر کار مجھے سعودی عرب کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ مصر کا حسنی مبارک 30 سال تک امریکہ کا قابل اعتماد صدر رہا۔ عرب بہار میں احتجاج بڑھا تو اوباما نے بھی کہا کہ اس نے اقتدار چھوڑ دو۔ مبارک نے کہا، امریکہ نے 30 برس کی قربانیوں کے بعد چند دن کے اندر میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ لیبیا کے معمر قذافی نے بھی 2003 کے بعد مغرب کو خوش کرنے کے لیے ایٹمی پروگرام پر سودے بازی کی، اسے ختم کیا، لیکن 2011 میں نیٹو نے براہ راست اس کے ملک پر حملہ کیا۔ وہ آخر تک ٹی وی پر کہتا رہا، میں نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مگر یہ ان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی وفادار نہیں رہتے۔ 2013 میں مصر کے منتخب صدر محمد مرسی کو بھی امریکہ نے اکیلا چھوڑ دیا۔ ابتدا میں حمایت تو کی، لیکن جب جنرل السیسی نے بغاوت کی تو امریکہ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ محمد مرسی جیل میں جا کر جان سے بھی چلا گیا۔ 2014-15 میں یمن کا صدر منصور ہادی بھی امریکہ اور سعودی عرب کا اتحادی رہا، لیکن حوثیوں کے بڑھتے قدموں کے سامنے امریکہ نے اس کی کوئی مدد نہ کی۔ ہادی سعودی عرب میں پناہ لینے پر مجبور ہوا، اور آخر میں 2021 میں افغانستان کا انجام سب سے بڑی مثال ہے۔ اشرف غنی 2001 سے 2021 تک امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی رہا، لیکن جیسے ہی طالبان نے پیش قدمی کی، امریکہ نے اچانک انخلا کیا اور اشرف غنی بغیر لڑے فرار ہو گیا۔ کابل کی حکومت گر گئی اور طالبان واپس آ گئے۔ اس سارے فسانے کا ایک ہی سبق ہے کہ امریکہ کی دوستی اس کی دشمنی سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسے وہی دوست اچھے لگتے ہیں جو حکم کا جواب یس سر میں دیں، انکار اسے گالی لگتا ہے اور گالی کا جواب گولی سے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود چھوٹے ممالک کے حکمران ان تمام حالات سے سبق حاصل نہیں کرتے، کیونکہ یہ بڑی طاقتوں کے محتاج اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کبھی طاقت، کبھی معیشت اور کبھی عوامی حمایت کے جواز کی کمی ہوتی ہے۔ وہ بڑی طاقت کو اپنا ضامن سمجھتے ہیں، لیکن تاریخ بار بار یہ سچ دکھاتی ہے کہ اس کی دوستی عارضی اور مشروط ہوتی ہے۔ اصل بقا صرف ان کی ہوتی ہے جنہوں نے اپنی عوام اور اندرونی خود مختاری پر انحصار کیا۔ ویتنام، کیوبا میں کاسٹرو یا ترکی میں حالیہ اردوغان ماڈل اس کی سب سے بڑی مثالیں ہیں۔ جو حکمران عوام کی حمایت کھو دیں، امریکہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔ جن کے پاس عوام کی حمایت نہ ہو تو اسے مکھن سے بال کی طرح نکال بھی دیتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ کمزور حکمران بارگیننگ کے راستے پر چلتے چلتے آخر میں خود کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، جس کے بعد سوائے قید، جلا وطنی یا موت کے کوئی اور آپشن نہیں ہوتا۔